عقیدہ توحید انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ عقیدہ توحید یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھا عمل نہ بھی ہو، آپ کا عقیدہ درست ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس عقیدے کی درستگی کی وجہ سے معاف فرما سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی نیکیوں ہی نیکیوں سے بھری ہوئی ہو اور ایک گناہ بھی نہ ہو آپ کے خاتے میں سوائے شرک کے، اگر یہ شرک والا گناہ صرف آپ کے نامہ اعمال میں آ گیا، دنیا بھر کی نیکیاں آپ کو نجات نہیں دلوا سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں، پھر فرمایا کہ تو میرے پاس آئے، مجھ سے بخشش مانگے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو لقیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم میرے پاس اس حالت میں آئے کہ زمین بھر کر تو نے گناہ کیے ہوں، جتنی زمین ہے اتنے تو نے گناہ کیے ہوں، زمین کے چپے چپے پر گناہ کیے ہوں، لیکن لا تشرکوا بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، صرف ایک گناہ شرک والا نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، کہ جتنے تو نے گناہ کیے ہیں میں ان سب کو معاف کر سکتا ہوں۔ لیکن شرک، اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے۔ اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا، اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا، اور وہ خطاب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، حالانکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ تو شرک کرنے والے کے مقدر میں جنت نہیں ہے، شرک کرنے والا چاہے لاکھ نیکیوں کا متحمل ہو، وہ جہنم میں ہی جائے گا، اور عقیدہ توحید پر ہونے والا چاہے لاکھ گناہ بھی اس نے کیے ہوں، شرک نہ کیا ہو، تو بالآخر یہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ من قال من قلبہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے اپنے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور دل کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے تقاضوں کو بھی پورا کیا۔ عقیدہ توحید، یہ توحید جو ہے لفظ، یہ باب تفعیل سے ہے، وحد یوحد توحیدا، جس کا مطلب ہے ایک ماننا، اور عقیدہ توحید ثابت ہو سکتا ہے نفی اور اس بات کے ساتھ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نفی اور اس بات کے ساتھ؟ مثال کے طور پر عربی زبان میں ہم کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے، بات سمجھ میں آ گئی کہ زید کھڑا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ زید کے علاوہ کوئی اور نہیں کھڑا، لیکن جب میں یہ کہوں گا ما قام الا زید، کوئی بھی نہیں کھڑا مگر زید، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ زید کے علاوہ سارے بیٹھے ہیں، صرف زید ہے جو کھڑا ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے اس میں کیا کیا کہ زید کے علاوہ سب کی نفی کی اور زید کا اس بات کیا، زید کو ثابت کیا۔ ایسے ہی عقیدہ توحید ہے، لا الہ،
کوئی بھی الہ نہیں، کوئی بھی خدا نہیں، کوئی بھی حقیقی عبادت کے لائق نہیں ہے، سب کی نفی کر دی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور اللہ کا ہم نے اس بات کیا۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور عقیدہ توحید، اس کی تین اقسام بنتی ہیں کہ جن میں ہم نے شرک سے بچنا ہے۔ اگر ان میں ادنا درجے کا بھی ہم شرک کرنے لگ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری عاقبت خراب ہو جائے اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا سامان کر دیا جائے، اعاذنا اللہ میں۔ عقیدہ توحید، اس کی پہلی قسم یہ ربوبیت کا عقیدہ ہے، دوسری الوہیت کا عقیدہ ہے، اور تیسری اسماء و صفات کا عقیدہ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو کیٹگرائزیشن ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی ہے، بلکہ یہ کیٹگرائزیشن علماء سلف نے، ائمہ نے یہ استقراء اور تتبع کے ذریعے سے مقرر کی ہے، اور یہ نچوڑ ہے کیٹگرائزیشن عقیدہ توحید کا۔ پہلی چیز وہ ربوبیت کا عقیدہ ہے، اور ربوبیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں ماننا۔ اور ربوبیت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے تین چیزوں کے ساتھ۔ اگر ان میں سے ایک چیز بھی آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ربوبیت کے قائل نہیں ہیں۔ پہلی چیز ہے کہ یہ ماننا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 102 میں، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے اور ہر چیز کا یہ پیدا کرنے والا ہے، اسی کی تم عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4 میں، الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کہ وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو بھی پیدا کیا اور جو ان میں ہے اسے بھی پیدا کیا، اور یہ سارا کچھ اللہ نے 6 دنوں میں کیا۔ اور یہاں پر بس اوقات ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں سائنسدانوں نے بھی بنایا، مثال کے طور پر جہاز ہے، مثال کے طور پر ہماری گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، لائٹس ہیں، یہ اللہ نے بنائی ہیں، یہ تو انسانوں نے بنائی ہیں، تو یہ بھی تو خالق ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سائنسدانوں نے یہ جو جہاز بنایا ہے، یہ جو لائٹس بنائی ہیں، یا جو کچھ بھی بنایا، انہوں نے کیسے بنایا ان چیزوں کو؟ کہ انہوں نے مادہ کے قوانین کو اسٹڈی کیا۔ اب یہ جو مادہ ہے یہ کہاں سے آیا؟ مادہ تو اللہ رب العزت کا ہے، یہ سائنسدانوں کا تو نہیں ہے۔ لوہا ہے اللہ کا ہے، مٹی ہے اللہ کا ہے، پانی اللہ کا، تیل اللہ کا، جو بھی چیز ہے، یہ سائنسدانوں نے صرف مادے کے قوانین کو اسٹڈی کیا ہے اور اس کا صحیح استعمال سیکھا ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ ڈیولپمنٹ اور یہ انوویشنز ہوئی ہیں اور یہ ترقی ہمارے پاس آئی ہے۔ تو سائنسدانوں نے ان میں سے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، یہ دراصل اللہ ہی کا پیدا کردہ سب کچھ ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے عقیدہ ربوبیت میں، کہ یہ تسلیم کرنا کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ ہاں، موجد ہو سکتے ہیں، ایجاد کرنے والے ہو سکتے ہیں، انوینٹرز ہو سکتے ہیں، کریٹر نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز ربوبیت میں جو ماننی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 284 میں، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی ہے آسمان و زمین کی بادشاہت جس کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الملک میں، سورہ نمبر 67 ورس نمبر 1 میں، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
ساری ملکیت اللہ کے پاس تو نہیں ہے، ہمارے پاس بھی ملکیت ہے، ہم بھی چیزوں کے مالک ہیں، رجسٹریاں ہم کرواتے ہیں، زمین ہماری ملکیت میں ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ پتہ نہیں کب سے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کب سے لوگ جا رہے ہیں، ونڈے جسے ہم کہتے ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، لیکن زمین وہی رہتی ہے۔ کوئی ایک مالک آج تھا، کل اور ہے، پھر پرسوں اور ہے، اور پھر یہ وقتی مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملکیت دی ہے انہیں، اور یہ عارضی ملکیت ہے، اور یہ لمیٹڈ ملکیت ہے۔ باقی زمین اللہ کی ہے، مالک اس کا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ انعام میں، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگو، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، کہ یہ زمین ساری اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26 میں، قل اللہم مالک الملک، کہہ دے کہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو بادشاہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بادشاہ چھینتا ہے جسے چاہتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، تو ذلت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے ہاتھ میں ہی ساری کی ساری بھلائی ہے، تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ تو مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 13 میں، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ جو تمہارا رب ہے اسی کی بادشاہت ہے، اور جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اب قطمیر کیا ہے؟ کھجور ہے؟ نہیں۔ کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے؟ نہیں۔ کھجور کی گٹھلی میں جو ایک دھاگا ہے وہ قطمیر ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے، اس کو بھی عدم سے وجود دینے والے نہیں ہیں، اس کا بھی مالک اللہ ہے، اس کا بھی خالق اللہ ہے۔ تو دوسرے نمبر پر ربوبیت میں یہ چیز ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ تیسرے نمبر پر عقیدہ ربوبیت میں یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز اللہ کی تدبیر سے ہو رہی ہے۔ کوئی پتا بھی اگر گر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی تدبیر کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ گر رہا ہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس میں، سورۃ نمبر 10 آیت نمبر 31 میں، قل من یرزقکم من السماء والارض، کہہ دے کہ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے، اور امن یملک السماء والابصار، کون ہے جو سماعت کا اور نگاہوں کا وہ مالک ہے، ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ نکالنے والا کون ہے، ومن یدبر الامر، اور معاملات کی تدبیر کرنے والا، ان کو سلجھانے والا کون ہے، فسیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے اللہ۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ ہر چیز میں تصریف کرنے والا، تدبیر کرنے والا وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس میں شامل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر سیدنا زید بن خالد الجہنی بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کتاب الاستسقاء، باب وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، حدیث نمبر 1038، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بارش ہوئی، بارش کے بعد اگلی صبح ہمیں نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے درس دیا، آپ نے کہا حل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے، تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے اصبح عبادی مؤمن بی و کافر، میرے بندوں میں سے کچھ نے صبح اس حال میں کی ہے کہ وہ مجھ پر ایمان کی حالت میں تھے، اور کچھ نے صبح اس حال میں کی ہے کہ وہ میرے ساتھ کفر کی حالت میں تھے۔ آپ نے پھر اس کی وضاحت کی،
آپ نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ شخص اما من قال مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ فذلک مؤمن بی و کافر بالکواکب، وہ شخص جو یہ کہتا ہے یا جس نے یہ کہا کہ یہ آج رات بارش ہوئی تھی، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوئی تھی، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوئی تھی، تو اس نے ستاروں کا انکار کیا اور مجھ پر ایمان لایا، میرا اقرار کیا۔ اور وہ شخص جس نے کہا کہ مطرنا بنوئی قضا و قضا، کہ فلاں فلاں ستارے کی فلاں فلاں حرکت کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ ذالک کافر بی و مؤمن بالکواکب، کہ یہ میرا تو انکار کرنے والا ہے لیکن ستاروں کا اقرار کرنے والا ہے، ان کو تسلیم کرنے والا ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ تصریف کرتا ہے، اللہ تدبیر کرتا ہے، کوئی اور بھی کر سکتا ہے، کوئی اور بھی معاملات کو دیکھتا ہے، کوئی اور بھی معاملات کو سلجھاتا ہے، یہ شرک ہے اور یہ ربوبیت کا شرک ہے۔ اور اگر شرک آپ کریں گے تو جنت میں آپ کا داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے جب سارے معاملات بنانے والا اللہ ہے، جب سارے معاملات سلجھانے والا اللہ ہے، تو مدد بھی اسی سے مانگنی چاہیے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جامع الترمذی میں ہے، ابواب صفت القیامہ، حدیث نمبر 2516، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اے بچے، میں تجھے چند کلمات کی نصیحت کرتا ہوں، ان کو اپنے پلے باندھ لو۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، یہ اہم بات کہ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کرنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب کبھی مدد مانگے تو اللہ سے مدد مانگنا۔ وجہ کیا ہے کہ ہر کام میں تدبیر کرنے والا، ہر کام میں تصریف کرنے والا وہ اللہ ہی ہے، مارنے والا وہ اللہ ہے، بچانے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ یہ